محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی برکات۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام بے شمار شانہ عطا فرمائیاں، جنہ شانہ نو 1450 سال گزر گئے۔ علماء بیان کر رہے ہیں، مفسرین کتب کے اندر نقل فرما رہے ہیں، آج تک کسی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں آقا علیہ السلام کی تمام صفات جنہیں نے وہ کسی کتاب کے اندر بند کر دیتی ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہر خزانہ محبوب علیہ السلام کے حوالے کر دیتا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا کا اقرار فرمایا کہ اے محبوب اساں تمہیں راضی کرنا ہے۔ کریم پروردگار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تواڈے واسطے تہاڈا ذکر بلند کر چھڑیا۔ جس طرح آقا علیہ السلام دے علم دی بات آوے تے علم دا شمار کوئی نہیں، اگر آقا علیہ السلام دی صورت دی گل آوے تے حضور دی صورت دا جواب کوئی نہیں، اگر کریم علیہ السلام دی سیرت دی گل آوے تے آقا علیہ السلام دی سیرت دا جواب کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب دے واسطے نام پسند فرمایا، کائنات کے اندر اس نام پر کا نام ظاہری طور پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب نے رکھیا، آپ کے دادا جان نے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے رکھیا ہے۔ حقیقت اگر حضرت آمنہ نے رکھیا ہے یا حضرت عبد المطلب نے رکھیا ہے، الہام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ حضور دا اے نام اللہ رب العزت نے الہام فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت دے 99 نام نے اس کو علاوہ صفاتی نام اللہ رب العزت دے اگر کوئی دنیا دا بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکتا نہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام دے اسم مبارک دے حوالے نال، حضور دے ناماں دے حوالے نال مفسرین نے، اہل علم نے کتاباں لکھیاں جنہاں دے اندر 100 نہیں ہزاراں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائے، لیکن مکمل نام کوئی بندہ جان سکتا نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت دیا جتنیاں شانہ نے، جتنیاں صفات نے، انہاں صفتاں تک کوئی کائنات کا بندہ نہیں پہنچ سکتا، جب صفتاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ دے نام کی میں کوئی دس سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیاں صفتاں نال نوازیا، نہ کوئی حضور دیا مکمل صفتاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی مکمل حضور دے نام جان سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب آپ نے خواب دیکھا کہ میری پشت دے وچوں ایک نور نکلیا ہے جڑا بلندی دی طرف گیا ہے، بلندی دی طرف، آسمان ٹکرا کے بلکہ آسمان چیر کے اتنا نکل گیا۔ پھر وہ نور مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر اس نور نے ہر چیز میں گھیر لیا ہے۔
فرماندے نے پھر اس نور دا ایک درخت بنیا، پھر اس دیا شاخاں نکلیاں، آسمان تک بلند ہویاں، مشارق و مغارب تک بلند ہویاں، لوگ اس درخت دا پھل کھا رہے ہیں اور خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں، نالے پھل کھا رہے ہیں، نالے خوش ہو رہے ہیں۔ اس خواب دی تعبیر ایک شخص وہ خواباں دی تعبیر بیان کرتا سی، علم رکھتا سی، اس دے کولوں حضرت عبد المطلب نے وہ تعبیر پوچھی۔ اس نے پوچھا جناب کیا یہ خواب تساں ویکھیا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ خواب میں ویکھیا۔ پھر اس نے سوال کیتا کیا جناب یہ خواب تساں ویکھیا؟ فرمایا ہاں یہ خواب میں ویکھیا۔ 3 دفعہ اس نے دہرایا، آپ نے فرمایا یہ خواب میں ہی ویکھیا۔ اس نے دسیا اس خواب کو مراد اللہ رب العزت تواڈی اولاد دے وچوں ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جس دی نبوت دا نور ساری کائنات نو اپنے گھیرے دے اندر لے لے دا، اور اسلام دا درخت ایسا ہوئے دا جس درخت دے نال لوگ چمبڑ جان دے اور اسلام دی نورانیت دے پھل کھا کے خوشیاں منان۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ نور عطا فرمایا۔ لجپال کریم علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف لے آئے اور حضرت عبد المطلب نے آقا علیہ السلام دا نام مبارک محمد رکھیا۔ لفظ محمد دا معنی ہوندا ہے جس کی بہت ہی تعریف ہو، جس کی تعریف ہو، اور یہ مکمل معنی نہیں۔ مفسرین اور اہل عشق فرماندے نے لفظ محمد دا معنی ہے کہ جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، جی کی تعریف کسی صورت کے اندر ختم نہ ہوئے، اس ذات کو ذات محمد کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا نام ایسا رکھیا، اور اس دنیا دے اندر کتنے لوگ نے جنہ دے نام جس طریقے دے ہوندے نے اس طریقے دا کام نہیں ہوندا۔ نام اور کام اور اور جس دور کے اندر لجپال کریم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہوئے دور جاہلیت سے۔ اس دور میں کیا جاتا ہے؟ دور جاہلیت۔ اور کتنے صحابہ پاک نے جنہ دے نام دور جاہلیت دے اندر اور طریقے دے رکھے گئے، جدوں اسلام دی دولت رب نے عطا فرمائی، اسلام دی دولت حاصل ہون تو بعد میرے کریم علیہ السلام جو انہوں نے نام بدلے۔ بڑے کثیر تعداد کے اندر لوگ نے جنہ دے نام دور جاہلیت کے اندر اور سن، اور آقا علیہ السلام نے اسلام دی دولت حاصل کرن تو بعد محبوب علیہ السلام نے انہوں نے نام بدلے، اور آقا علیہ السلام دا نام مبارک دور جاہلیت کے اندر رکھیا گیا، اور اس نام بدلیا نہیں گیا۔ اور آقا علیہ السلام دا رب نے ایسا پاک وجود بنایا ہے، 40 سال دا عرصہ مکے دے لوگاں دے اندر حضور نے گزاریا ہے۔ 40 سال تو بعد جب اللہ جپال کریم علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں، تو اڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا جمیعہ ہر چیز دے واسطے۔ لوگوں نے انکار کیتا
یقین کرے آجے میرے آقا علیہ السلام دی سیرت دی کتب کے اندر ہوندہ ہے مکے دے کافرانے چدراٹ نے سارے ہی زور لایا سارے ہی دل لایا اپنی یاداشت دوران دی کوشش کی تھی کہ 40 سال دا عرصہ جو آقا علیہ السلام نے ساڑھے درمیان گزارے ہے اعلان نبوت تو پہلا کوئی چھوٹی تو چھوٹی کوئی ایک غلطی حضور کے سامنے آ جائے جس نے سامنے رکھ کے اسی اس ذات دے تنقید کریے رب کعبہ کی قسم 40 سال کی زندگی آقا علیہ السلام دی مکے والے کافران دے سامنے سارا زور ساری محنت کرن تو بعد اس نتیجے دے پہنچے کہ رب نے ایسا وجود بنایا ہے اس وجود کے اندر ایک چھوٹی تو چھوٹی بھی 40 سال کے اندر غلطی کوئی نہیں پائی قربان جائے ایسے وجود تو جڑا وجود رب نے سن اپنے محبوب کی شکل کے اندر عطا فرمایا آقا علیہ السلام دا نام مبارک خالی نام ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا پورا وجود ہی محمد ہے جس دی تعریف کیتی جائے اور ختم تعریف کیتی جائے اور ختم نہ ہوئے تو امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کر رہا ساڑھے معاشرے دے اندر بہت سارے نام ایسے جڑے نام اور نے کام اور نے مثال دے دیا ساڑھے معاشرے دے اندر نام بہادر ہے رکھیا جاندہ نا ان کوئی بندہ بہادر نہ جا کے دس نہ چھڑیا اشارہ گال کیتی ہے بہادر نام ہے لیکن وصف بزدلانے بہادر ہے نہیں نام بہادر ہے پر کم بزدلانے ہے بہادر نہیں اس طرح دے بے شمار نام نے جنہ دی میں نشاندہی کرا بہت ٹائم لگے گا کہ نام اور نے کام اور نے میرے آقا علیہ السلام دا نام مبارک جیڑا حضور دا نام مبارک ہے حضور دا کام مبارک بھی ہوئی جس طرح حضور دا نام جدی تعریف ختم نہ ہو سکے کسے صورت کے اندر اس طرح رب دی ذات نے آقا علیہ السلام دا وجود اور حضور دی صورت سیرت ہر چیز ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز کا ذکر بے شمار ہوئے اور ذکر ختم نہ ہو تعریف آقا علیہ السلام کی زلفان دی بھی رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دی آقا علیہ السلام نے چہرے کی تعریف رب نے قرآن کے اندر بیان فرما چلی میرے آقا علیہ السلام دے وجود دے ہوتے حضور دے حسن دے ہزاراں لکھاں کتاباں لکھیاں اور سنو دنیا دے اندر کئی بندے ایسے جنہ دا چہرہ سونا ہوتا ہے چہرہ سونا ہوتا ہے قابل تعریف ہوتا ہے چہرے دی لوگ تعریف کرتے نے پر پیراں دے نہیں کرتے چہرے دی تعریف کرتے نے پر پیراں دے نہیں کرتے میرے آقا علیہ السلام دے پورے وجود دی تعریف اور ایسیاں تعریفاں نے جنہاں دا کوئی شمار کر سکتا نہیں بہت سارے کام بہت ساریاں چیزاں ساڑھے وجود کے اندر ایسیاں نے جنہاں دی تعریف نہیں مثال کے طور تے تھوکے تھوک سٹنے ہیں تے اس دی کوئی تعریف کر رہا ہے تعریف کوئی نہیں نا نفرت ہے نا پر جی آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک دی گل آ جاوے تے حضور دے لعاب تے خود لکھی ہے یعنی کہ آقا علیہ السلام کی جس چیز نال نسبت ہو جائے رب اس چیز کی ہی تعریفاں کتنیاں کو کائنات کے اندر رکھ دیتا ہے کہ دنیا دے قلم ختم ہو جان پر حضور دی کسی بھی ایک چیز کی تعریف ختم ان ساڑھا لعاب ہے نا یہ تعریف دے قابل نہیں کوئی میری حضور دا لعاب ہے جڑے صحابہ اپنی ہتھاں تے رکھ دے پھر مل کے اپنے چہریاں تے مل دے
پھر اپنے سینیاں دے ملدے پھر او لعاب کدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے غلام دی اکھاں دے لا رہے او لعاب کدی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسے غلام دی ایڑی تے لگا رہے او غلام او لعاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے غلام دی ٹوٹی ہوئی ہڈی تے لگا کے جوڑ رہے او لعاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے غلام دی اکھ دا ڈیلا باہر نکلیا ہوئے اوتے لگا کے دے وچ فٹ فرما رہے او لعاب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کدی کسے کھارے کنویں دے اندر سٹ کے پانی میٹھا بنا رہے او لعاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے پکی ہوئے کھانے دے اندر سٹ کے جیڑا 5 یا 7 بندیاں دا کھانا ہوئے 300 بندے دا لعاب سٹ کے جو اس کے اندر برکت پیدا فرما رہے تو معلوم ہویا جیڑیاں ساڈے وجود کے اندر بہت ساری چیزاں نے جیڑیاں تعریف کے قابل نہیں بلکہ نفرت